آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز آرڈر کی تھی لیکن یہ والی آ گئی، ہم نے تو یہ والا سائز آرڈر کیا تھا لیکن یہ آ گیا، ہم نے یہ کلر آرڈر کیا تھا لیکن یہ والا آ گیا، میں نے جو سوچا ہوا تھا، جو دیکھا ہوا تھا پروڈکٹ، وہ تو یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ بالکل ہی گھٹیا کوالٹی کا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کو ہم لوگ لیتے ہیں ایتھکس میں، کہ آپ کے کو بزنس کے ایتھکس کیا ہونے چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجوریں سیل کرتے تھے نا، بیچتے تھے، تو سب سے پہلے یہی بتاتے تھے کہ اس کھجور میں جو نا یہ نقص ہے اور اس کھجور میں یہ والی خامی ہے۔ آپ نے بھی انہی کے طریقے کے مطابق آن لائن بزنس کرنا ہے، اور یہ جو دوسروں کی خامی ہے آپ نے درست کرنی ہے آپ نے، اور جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا بزنس نا بڑی جلدی سے چلے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بزنس میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی کسی بھی آپ کو فون آ جاتا ہے، آپ کو وہ کہتا ہے کہ مجھے 10 چیزیں یہ والی چاہیے، اور کیا اس چیز میں یہ والی سہولت موجود ہے، تو جسٹ آپ بیچنے کے لیے ہاں نہ کہہ دیں۔ آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، اگر تو وہ اس میں چیز میں وہ والی خصوصیت موجود نہیں ہے، آپ بالکل اس کو بتائیں کہ نہیں۔ جب آپ اس کو بتائیں گے کہ نہیں، تو کسٹمر بھی خوش ہوگا کہ آپ نے سچ بولا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کے کام میں برکت پڑ جاتی ہے۔ نمبر 2، کہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے ایرر ایکسپلین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل، آپ نے ایک لیپ ٹاپ بیچنا ہے، یوزڈ لیپ ٹاپ ہے، آپ نے کسی سے خریدا ہے اور اس کو کلر وغیرہ کیا ہے، صاف ستھرا کیا ہے اس کو، اور آگے آپ نے بیچ دینا ہے اس کو۔ جب کوئی کسٹمر آتا ہے تو وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ برانڈ نیو ہے، تو اگر تو آپ کہتے ہیں ہاں سر یہ بالکل برانڈ نیو ہے، میں نے جسٹ اس کی پیکنگ کھولی ہے اور اس کے بعد ڈبہ میں نے پھینک دیا تھا دبئی میں، اور یہ جو ہے نا بالکل نیا نکور ہے، تو اس طرح نہیں کرنا آپ نے۔ اگر وہ لے بھی لے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں آپ نے بولنا۔ بعد میں اگر اس کو پتہ چل جائے گا تو وہ کبھی بھی پوری زندگی آپ کے پاس کام کرنے کے لیے، بزنس کے لیے نہیں آئے گا، چاہے آپ لوکل، چاہے آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں، چاہے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ جھوٹ نہیں آپ نے بولنا، اس پروڈکٹ میں جو چیز ہے وہی آپ نے بتانی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر کے اوپر جو چیز آتی ہے وہ آ جاتی ہے آنیسٹی، کہ آپ نے آنیسٹ ہونا ہے۔ آنیسٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آنیسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک موبائل فون بیچا، اس کسٹمر کو آپ نے کہا کہ اس کی 14 دن کی وارنٹی ہے، 14 دن میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا میں آپ کو اس کو ریٹرن کر کے اور اس کو بدل کے آپ کو میں دے دوں گا میں۔ جب وہ آتا ہے، خدا نہ خواستہ اس میں پرابلم نکل آتی ہے، تو بجائے آپ اس کو نیا لے دیں فون، اس میں آپ یہ کہیں کہ ہاں جی یہ آپ نے تو اس طرح سے کر دیا، آپ نے اس طرح سے اس کو کر دیا، آپ نے یہ کر دیا، میں تو اس کو نہیں لوں گا، میں یہ نہیں آپ نے کرنا۔ جب آپ نے جو چیز کہہ دی سو کہہ دی، اور اگر آپ نے ریٹرن پالیسی آپ نے اس کے ساتھ نہیں ٹھیک کی، اس کو غلط آپ نے بعد میں گائیڈ کیا، تو اس طرح سے ڈس آنیسٹی ہو جائے گی۔ بددھیانتی نہیں آپ نے کوئی بھی کرنی، جو بات آپ کی زبان سے نکل گئی سو نکل گئی، بات کو نکالنے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے، اور جب وہ بات آپ کی زبان سے نکل گئی تو پھر بزنس کی دنیا میں وہ واپس نہیں آتی، اور جب آپ واپس لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسٹمر دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ نے نیور ایور آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے اپنی پروڈکٹ کو ایکسپلین اچھے طریقے سے کرنا ہے، اس کی خوبیاں بھی اور اس کی خامیاں بھی۔ اگر کوئی خامی پوچھے کہ اس میں کیا کیا خامی ہے، کھل کے بتا دیں آپ اس میں یہ والی خامی ہے، کہ سر یہ والا جو آپ کپڑا لے رہے ہیں یہ 2 سال کے بعد اس کا رنگ اتر جائے گا، اور آپ اس کو ساتھ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ 1500 روپے کا تو کپڑا ہے، 2 سال میں اس کی قیمت تو خود پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے کسٹمر بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کے اوپر اعتماد کرے گا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے نا آپ نے ڈس آنیسٹی نہیں کرنی، بددھیانتی نہیں آپ نے کرنی۔ یہ والے تینوں چیزیں جو ہے نا آپ اپنے بزنس میں لے کے آئیں، اس کو ہر قیمت کے اوپر لے کے آئیں۔ اگر نہیں لے کے آئیں گے تو پھر آپ کا بزنس چلنا مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے چل پڑے، برکت نہیں رہے گی اس میں۔